خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے ہر روز خدا کا زندہ پوتر پاک جلالی کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں، اور اپنی ترقی کے لیے، اپنی بڑھوتی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی انکریجمنٹ کے لیے، آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ خدا کا کلام خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کا زندہ کلام پڑھنے کے لیے ہے، تاکہ آپ کی اور میری آنکھوں کو کھول سکے، ہمارے دماغ کو روشن کر سکے اور ہمیں روشناس کروائے خدا کے وعدوں سے، خدا کی باتوں سے۔ خدا کے کلام کو پڑھیے، میرے ساتھ مل کے خدا کے کلام کو پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو صرف اتنا کیجئے کہ آپ میری ان ویڈیوز کو جو میں بنا رہی ہوں، کام کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، اگر آپ مکینک ہیں، اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں، اگر آپ وین چلاتے ہیں، تو صرف اتنا کیجئے کہ ان ویڈیوز کو ساتھ لگا لیجئے اور سنتے جائیے۔ May God bless you، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرنے سے پہلے میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آج کا کلام بھی اسی تعلق سے ہے، اور وہ خوبصورت بات جو میں آج اپنے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کے اصول دنیا کی بادشاہی کے اصول سے فرق ہے۔ خدا کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی سے بالکل مختلف ہے، کہ اگر آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کیجئے۔ اور صرف یسوع مسیح نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ استاد ہونے کے باوجود، ربی ہونے کے باوجود، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور یہ ثابت کیا کہ آسمان کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی سے مختلف ہے۔ اور یہ خوبصورت رسم صرف سال میں ایک دفعہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کا دل کرے، کلیسیاؤں میں، گھروں میں اس رسم کو بار بار کیجئے، اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، اپنی کلیسیا کو یاد دلانے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، اپنی فیملی کو یاد دلانے کے لیے کہ آسمان کی بادشاہی میں اگر ہم بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی برکت، خداوند کی سہایتا آج کے سارے دن کے لیے میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، میں آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے مانگتی ہوں۔ خداوند کی برکت، خداوند کی محافظت آپ کے ساتھ، آپ کے گھروں کے گرد، آپ کے جاب پلیس پہ، آپ کے بزنس کے گرد، جو بھی کام آپ کرتے ہیں، خداوند کی سلامتی اور اس کی پروٹیکشن میں آپ کے لیے مانگتی ہوں۔ میں سارے اہل ایمان کے لیے، تمام مسیحی لوگوں کے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، میں ہر ایک کے لیے برکت کی، محافظت کی دعا کرتی ہوں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ اور آج کی کلام پاک کی تلاوت میں یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب سے کرنا شروع کروں گی۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا ہوا تھا شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا
کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا۔ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ ایوب کی کتاب اس کا 15واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تب الفیز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے۔
کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کہ تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں، ڈرانی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا، اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے۔ وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی۔ وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے۔ مصیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہیں۔ ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو، وہ اس پر غالب آتی ہیں، اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باکی کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گلمیخوں کش ہو کر اس پر لپکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ پر موٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوؤں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں، اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے، ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھنڈر ہونے کو تھے۔ وہ دولت مند نہ ہوگا، اس کا مال بنا نہ رہے گا، اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی۔ وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا، شعلے اس کی شاخوں کو خشک کر دیں گے، اور وہ خدا کے منہ کے دم سے جاتا رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے، کیونکہ بطالت ہی اس کا اجر ٹھہرے گی۔ یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی۔ تاک کی طرح اس کے انگور کچے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شرارت سے باردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ایوب کی کتاب اس کے 16ویں باب میں یوں لکھا ہے، تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور گو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے۔ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے۔ تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دانت پیسے، میرا مخالف
मुझे आंखें दिखाता है। उन्होंने मुझ पर मुंह पसारा है। उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। खुदा मुझे बेदीनों के हवाला करता है और शरीरों के हाथों में मुझे सपुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता और मेरे पित्त को जमीन पर बहा देता है। वो मुझे जख्म पर जख्म लगाकर खस्ता करता है। वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग खाक में रख दिया है। मेरा मुंह रोते रोते सूज गया और मेरी पलकों पर मौत का साया है। अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है। ए जमीन, मेरे खून को ना ढांकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आलमे बाला पर है। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजात के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो।